اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کا آج ہم آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں، اس کو میں یہاں شیئر کر دیتا ہوں۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ یہ دو شعر جو ہیں یہ بڑے قیمتی شعر ہیں اس آخری بند میں، تو اس کو ذرا دھیان سے دیکھتے ہیں۔ اس کا نظم تو آپ کے ذہن میں ہو گئی، ورنہ آخر میں ہم اس کو نظم کی مناسبت سے بھی دیکھ لیں گے۔ اہم اس لیے ہیں یہ شعر کہ اس میں بیک وقت علم، عشق اور عقل، ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جو ذکر ہے یہ کسی حد تک ان یوزول ہے، وہ آپ دیکھیں گے ابھی کہ کیسے ان یوزول ہے، اور پھر ہم اس کو جب اس کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو آپ ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ تو کھل جائے گا۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہ بارگاہ رسالت میں اب موجود ہیں علامہ صاحب، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست مخاطب ہیں۔ اوپر والا پورا پیراگراف جو ہم نے دیکھا تھا وہ اسی نعتیہ پیراگراف کے بعد یہ مخاطبت ہے۔ اس کے اوپر والا جو شعر تھا، آخری شعر جو اوپر والے بند کا وہ آخری شعر تھا، اس میں انہوں نے ایک طرح سے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے بعد آخر میں ایک درخواست پیش کی تھی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ یعنی جہان جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ تیرا ہے یعنی سیاہ ہے، تار ہے یعنی تاریک ہے، گردش آفتاب سے، آفتاب کے اس سائیکل سے، آفتاب کی اس گردش کی وجہ سے سیاہ اور تاریک ہے، ہو چکی ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جلوہ بے حجاب سے زمانے کی طبع کو تازہ فرما دیجئے۔ یاد ہے نا، یہ اس پہ ہم نے بحث کر لی تھی۔ تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، بالکل بیانیہ سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ بھی نہیں ہے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظر میں ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں، آپ کی نظر میں ہیں کیا چیز؟ میرے تمام روز و شب، میرے گزشتہ روز و شب، میرے جو گزشتہ مین جو گزر چکے ہیں، تو میرے گزرے ہوئے روز و شب کے بارے میں آپ کی نظر ہے، اس پہ آپ کی نظر ہے، آپ جانتے ہیں اس کو۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ علم جو ہے، علم وہ نخیل بے رطب ہے۔ بے رطب نخیل ہے، نخیل کا مطلب ہوتا ہے کھجور کا درخت، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا تھا ایک دوسری جگہ بھی، نخیل، اسی سے نخلستان بنا ہے لفظ، نخل بھی کہتے ہیں۔ تو نخیل کا مطلب ہے کھجور کا پودا، کھجور کا درخت۔ بے رطب یعنی جس پر پھل نہیں لگتا، جس پر کوئی پکی کھجوریں نہیں لگتی، بانج ہے، بانج درخت ہے، بے رطب ہے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں بے رطب نخیل؟ علم کو۔ علم کو کیا صفت
استعمال کی ہے نخیل بے رتب. علم ایک ایسا کھجور کا درخت ہے جو بانج ہے، جس پر پھل نہیں لگتا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں پہ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس شعر میں کہ اگر نظم کی رعایت رکھی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روز و شب ہیں، گزشتہ روز و شب، اس سے مراد یعنی یہ جو تمام میرے گزشتہ روز و شب، یہ کچھ سوانح ہی بات نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ میرے نزدیک یہ چونکہ اوپر والا شعر جو ہے جہان سے متعلق گفتگو کر رہا ہے نا، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے. یہ آپ کو یاد ہے نا گردش آفتاب؟ یعنی دیکھیں آفتاب کی گردش سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح ہوتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر سورج آتا ہے، پھر سورج چلا جاتا ہے، پھر سورج آتا ہے، پھر سورج چلا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سورج کا ایک سائیکل. اس کو منطقی یا سائنسی نقطہ نظر سے مت دیکھیے، یہ ایک شعر ہے. تو سورج کا آنا اور سورج کا پھر چلے جانا اور پھر آنا، یہ ایک سائیکل ہے، یہ گردش ہے، گردش آفتاب. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، ہر گردش پہ وقت گزر رہا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک کا جو جہان ہے اس میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا ہے. اس گردش آفتاب کی وجہ سے وقت کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا. اس فاصلے کی وجہ سے یہ جہان جو ہے سیاہ ہو گیا ہے، تیرا و تار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اب آپ پھر ایک دفعہ اپنا جلوہ بے حجاب پیش کیجئے اس جہان کے سامنے، اس کو سامنے لائیے، اپنے جلوہ کو بے حجاب کیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ تب زمانہ تازہ ہو جائے گی. یہ بات تو سمجھ آ رہی نا؟ یہ کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب آئے زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. یہ تو واضح ہو گئی. اب اسی نظم میں آپ دیکھیے آگے وہ کہہ رہے ہیں تیری نظر میں ہیں تمام، یعنی گفتگو کنیکٹڈ ہے، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب. اب یہاں پہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اقبال کے شارحین نے اس کو علامہ اقبال کی ذاتی زندگی سے متعلق قرار دیا ہے. وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ اس میں پورے امکانات ہیں کہ آپ اس میں میرے گزشتہ روز و شب سے مراد علامہ اقبال کے روز و شب ہیں. پورے امکانات ہیں اس کے شعر میں. لیکن میں اس کو نظم کی رعایت سے جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس امت ہی کا ذکر ہے جہاں فرمایا تھا نا تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے. پورا جہان جو ہے وہ گردش آفتاب سے کیا ہے؟ تاریک ہے. تو اب آگے وہ فرما رہے ہیں انہی کو مخاطب کر کے کہ آپ کی تو نظر میں ہی ہے میرے گزشتہ روز و شب. اس دوران میں جو وقت گزرا ہے وہ سیاہی والا وقت جو جہاں تک اب ہم پہنچے ہیں وہ آپ کی نظر میں ہے. اب آگے اس کو اپنی ذات کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب. اب ایک طرح سے اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ مجھے خبر نہیں تھی کہ ایسا کھجور کا درخت ہے جس پر پھل نہیں لگتا، بے پھل بانج درخت ہے یہ. تو اس کو آپ فی الحال دیکھیے کہ یہ علم کو مطلقاً انہوں نے نخیل بے رتب کہہ دیا ہے. حالانکہ علم تو ایک بڑی زبردست چیز ہے نا، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، خود علامہ صاحب کا بھی انکار نہیں ہے. علم کو ایک مطلقاً انہوں نے نخیل بے رتب کیسے کہہ دیا ہے؟ یعنی ایسا درخت ہے جس پہ پھل ہی نہیں لگتا. علم پہ تو بڑا پھل لگتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کو آپ ذرا ہولڈ کر لیجئے ذہنوں میں. سوال تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا سب لوگ؟ جی ہاں، جی ہاں. تو یہ سوال آپ ذرا ہولڈ کر لیجئے کہ علم کو مطلقاً انہوں نے نخیل بے رتب کہہ دیا. اب آگے دیکھیے اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں. آگے دیکھیے اس پر ایک اور کام کیا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا. میرے ضمیر میں یا میرے باطن میں یا میرے انفس میں، ضمیر کا مطلب ہے باطن، ضمیر کا مطلب ہوتا ہے جو مضمر ہو، جو چھپا ہوا، یعنی آپ کا باطن، آپ کا نفس. تازہ میرے باطن میں ہوا ہے وہ مارکہ کہن.
मार्का कोहन, पुराना मार्का, पुरानी जंग। मेरे ज़मीर में वो पुरानी जंग दोबारा ताज़ा हुई है। वो कौन सी जंग है, कौन सा मार्का है, वो अगले मिसरे में बता रहे हैं। इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बुलहब। तो मार्का क्या है, अक्ल का और इश्क का। तो ये जो इश्क और अक्ल का मार्का है, ये मार्का मेरे ज़मीर में ताज़ा हुआ है। अब पहली बात तो यह है कि इस शेर का ऊपर वाले शेर से क्या ताल्लुक है, कोई साहब बताएंगे? एक ये कि इस शेर का ऊपर वाले शेर से क्या ताल्लुक है, और दूसरा ये कि इस शेर में अक्ल तमाम बुलहब, हालांकि अक्ल भी तमाम बुलहब तो नहीं होती। अक्ल भी एक रोशनी है, अक्ल एक नूर है, अक्ल खैर और शर की तमीज करने वाली एक चीज है। तो उसको तमाम बुलहब कह दिया, और इधर इल्म को नखील बेरुतब कह दिया। ये दो सवाल कि ये मुतलकन कैसे कह दिया इल्म को बेरुतब, नखील बेरुतब, और अक्ल को तमाम बुलहब। और दूसरा सवाल ये कि इन दोनों शेरों का आपस में क्या ताल्लुक है। तेरी नजर में हैं तमाम मेरे गुज़श्ता रोज़ो शब, मुझको खबर न थी कि है इल्म नखील बेरुतब, ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बुलहब। कोई साहब बताना पसंद करेंगे कि आगे बढ़े? आप हाथ रेस कर दें। अगर कोई हाथ रेस करना चाहता है या कोई इसका ताल्लुक बताना चाहता है तो वो बता सकता है। अच्छा, तो देखिए, इसमें बजाय इसके कि मैं भी अपने पास से को तुक्का लगाऊं, अल्लामा साहब से ही पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इल्म को नखील बेरुतब क्यों कहा है। पहला सवाल ये है कि उसको बांझ दरख्त क्यों कह दिया है। इल्म बांझ तो नहीं होता, इल्म तो बड़ी खैर कसीर है, सही है ना। तो इसका जवाब अल्लामा साहब से लेते हैं, जो उन्होंने यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर जवाब उन्होंने दिया है। ये उनकी नज़्म है, हिकमत खैर कसीर अस्त। इसमें आप देखिए, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नजर आ रहा है ना जी? जी हाँ। ये देखिए, हिकमत खैर कसीर अस्त। हिकमत जो है वो खैर कसीर होती है। लिखते हैं, गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर। गुफ्त फरमाया, कहा, ये फेल माजी है गुफ्तन से, माजी मुतलक। गुफ्त हिकमत रा, हिकमत को कहा है खुदा, खुदा ने। खुदा जो है वो यहाँ पे इसमें फ़ाइल है, गुफ्त का इसमें फ़ाइल क्या है, खुदा। यानी खुदा ने हिकमत को फरमाया है। क्या फरमाया है? खैर कसीर, कि ये खैर कसीर है। तो इसमें मफूल क्या है? खैर कसीर। समझ गए ना आप? गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर, हर कुजा ई खैर रा बीनी बगीर। हर कहीं, कहीं पर भी, हर कुजा कहीं पर भी, ई खैर ये खैर, रा इसको तू देखे, इस खैर को, बीनी रा बीनी तू इसको देखे, जहां कहीं भी तू इस खैर को देखे, बगीर उसको पकड़ ले। गीर समझते हैं ना, गिरफ्तन से, गिरफ्तन से फेल अमर, गिरफ्तन से मुजारे होगा गिरद, उससे गीर फेल अमर, गिर और बा इसके साथ लग गई साबके के तौर पे। तो गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर, हर कुजा ई खैर रा बीनी बगीर, कि हिकमत को अल्लाह ताला ने खैर कसीर कहा है। आप इस खैर को जहां कहीं पाएं पकड़ लें, हासिल कर लें, ठीक है। और हिकमत से क्या मुराद है?
اگلے مصرے میں پہلا لفظ ہی بتا دیا، حکمت سے مراد ہے علم. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک جو اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایک آدھ لفظ بھی، قرآن مجید میں بھی یہی اسلوب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس میں کسی طرح کا ابہام یا زمانی ہونے کا اندیشہ ہو تو اگلے ہی جملے میں یا اور کسی مقام پر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ وہی اسلوب ہے. قرآن مجید بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ یہی ہے. تو یہاں حکمت سے کیا مراد ہے وہ بتا دیا آگے، علم. اب دیکھیے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں علم حرف و صوت را شاہ پر دہد. علم جو ہے حرف و صوت را، حرف و صوت کو شاہ پر دہد، شاہ پر دے دیتا ہے. شاہ پر یعنی پرو پرواز، شاہ پر کا مطلب ہے بڑا پر، یعنی شاہ پر کا مطلب ہے بڑی پرواز کے لیے جو پر استعمال ہوتے ہیں. دہد کیا ہے؟ فعل مضارع دادن سے، دادن ہوتا ہے نا دینا، جس سے آپ داد بھی کہتے ہیں، داد. تو علم حرف و صوت را شاہ پر دہد، علم حرف و صوت کو شاہ پر دے دیتا ہے، دیتا ہے. پاکی گوہر بنا گوہر دہد، نا گوہر چیز جو ہوتی ہے، جو گوہر نہیں ہوتا، اس کو پاکی گوہر دے دیتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی چیز جو گوہر نہیں ہے اس کو گوہر بنا دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیا خوبصورت جملہ ہے. علم حرف و صوت را شاہ پر دہد، پاکی گوہر بنا گوہر دہد. کیا ہی خوبصورت ہے کہ یعنی علم جو ہے وہ ایک نا گوہر چیز کو پاکی گوہر دے دیتا ہے. دہد وہی ہے، دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو اوپر ہے. علم، اگر کوئی سوال ہوگا تو یا کوئی فارسی کی مشکل ہوگی تو مجھے آپ روک سکتے ہیں بیچ میں، لیکن اس کو ذرا انجوائے کیجئے. اس میں آپ اس سوال کا جواب بھی ہم پالیں گے اور اس شاعری کے بھی کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ. اس کا ہم ایک پیراگراف پڑھیں گے. پاکی گوہر بنا گوہر دہد، علم را بر اوج افلاک است راہ. علم کے لیے بر اوج افلاک، افلاک کی بلندیوں پر، استرا راہ ہے. علم کے لیے جو راستہ ہے، علم کا جو راستہ ہے وہ اوج افلاک پر ہے، یعنی آسمانوں کی بلندیوں پر اس کے راستہ ہے اس کا، علم کا. تاز چشمے مہر بر کندد نگاہ، یہاں تک کہ وہ سورج کی آنکھ سے نگاہ چھین لیتا ہے. علم جو ہے، تا کا مطلب یہاں تک، ز کا مطلب سے یعنی فرام، چشم مہر سورج کی آنکھ، برکندد یعنی اس سے اچک لیتا ہے، اس سے چھین لیتا ہے. نگاہ اس سے بصارت، یعنی سورج کی آنکھ سے بھی وہ نگاہ یعنی اس کی بصارت کو چرا لیتا ہے، چھین لیتا ہے. علم نسخہ او نسخہ تفسیر کل، بستہ تدبیر او تقدیر کل. کیا خوبصورت شعر. علم کا نسخہ کل کائنات کی تفسیر کا نسخہ ہے. نسخہ او سے کیا مراد ہے؟ او کیا چیز ہے؟ ضمیر. اور اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علم، کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے نا، تو مرجع علم ہے. نسخہ او یعنی اس کا نسخہ، علم کا نسخہ، نسخہ تفسیر کل کائنات کی تفسیر کا نسخہ ہے. بستہ تدبیر او تقدیر کل کائنات کی تقدیر جو ہے اس کی تدبیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. کلیئر ہے؟ دشت را گوید حباب دے دہد، بحر را گوید سراب دے دہد. یہ بہت ہی کوئی میرا فیورٹ شعر ہے، یہ بہت ہی خوبصورت شعر. دشت را گوید حباب دے دہد، بحر را گوید سراب دے دہد. یعنی دشت را گوید، صحرا کو کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ علم. علم کہتا ہے. دشت را گوید، گوید کیا ہے؟ گفتن سے، گفتن سے مضارع کیا ہوگا؟ گوید. کہ
दश्त से कहता है, इल्म दश्त से यानी सहरा से कहता है, क्या कह रहा है, हबाबे दे, कि मुझे एक बुलबुला दे। सहरा से कह रहा है कि पानी का बुलबुला दे, दहद, और वो दे देता है। क्या खूबसूरत, दश्त रा गोयद हबाबे दे दहद, बहर रा गोयद शराबे दे दहद, और समंदर से कहता है कि मुझे शराब दे दे, और वो दे दे। यानी इल्म एक ऐसी पावरफुल चीज है, ऐसी ताकतवर चीज है। आप देखिए दोनों मुतजाद है ना, कि दश्त से कह रहा है कि पानी का बुलबुला दो, वो दे देता है। समंदर से कह रहा है कि मुझे शराब दो। शराब समझते हैं ना, शराब एक तो शराब होता है ना कि यानी आप जैसे देखते हैं पानी नजर आता है और वो पानी होता नहीं है वहां पे, इसको शराब कहते हैं। शराब रेत को भी कहते हैं, फारसी में भी और अरबी में भी, दोनों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। उर्दू में अलबत्ता शराब सिर्फ शराब ही के लिए इस्तेमाल होता है, जो आँख का धोखा होता है। तो बहर रा गोयत शराबे दे दहद, समंदर से वो कहता है कि मुझे शराब दे दो, और वो दे देता है। चश्मे ऊ बरवार दाते कायनात, चश्मे ऊ उसकी निगाह, बरवार दाते कायनात, जो कुछ भी कायनात पर बीत रहा है उस पर उसकी निगाह है। जो कुछ भी कायनात पर वारिद हो रहा है उस पर उसकी निगाह है। ताब बीनद मोहकमाते कायनात, यहाँ तक कि कायनात के जो हकायक हैं उस तक वो अपनी बसारत ले जाता। बबीनद, यहाँ तक कि वो देख लेता है। बबीनद क्या है, बीना होता है ना देखना अपना, ताब बीनद, यहाँ तक कि वो देख लेता। बा जो है इसका वो साबका है, और बीनद जो है वो मुजारे है। ताब बीनद मोहकमाते कायनात, यहाँ तक कि वो कायनात की मोहकमात यानी उसके हकायक को देख लेता है। दिल अगर बंदद बहक पैगम्बरीस्त, अब देखें यहाँ तक जो 6-7 शेर इन्होंने बोले हैं वो सब तो वही बोले हैं जो हम समझते हैं कि इल्म के बारे में बोलने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो जो सवाल हमने उठाया था उसका जवाब अब दे रहे हैं। वो कहते हैं दिल अगर बंदद बहक पैगम्बरीस्त, वारज हक बेगाना गर्दत काफरीस्त। यह है उस सवाल का जवाब। दिल अगर बंदद बहक, अगर दिल को हक के साथ लगा ले, बांध ले, कौन बांध ले, इल्म। इल्म जो है अगर अपना दिल हक के साथ लगा ले तो ऐसा करना पैगंबरी है। वर्ज हक बेगाना गर्दत काफरी, अगर हक से बेगाना हो जाए तो ये काफरी है। अब आगे आपको समझ कि इल्म का इल्म होना, खैर कसीर होना, वो तो ये सारे शेरों में उन्होंने खोल के बयान कर दिया कि उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। आप ये ना समझें कि इस नज़म में अगर मैंने यहाँ पे इल्म का मुतलकन कह दिया है कि इल्म नखील बेरुतब है, तो इसको आप ऐसा ना समझें कि हकीकत में मैं ऐसे ही कह रहा हूं, बल्कि इल्म खैर कसीर है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि हक के साथ अगर वो बंदद है, बंधा हुआ है, तो फिर वो पैगंबरी है। हक से अगर वो बेगाना है तो फिर क्या है? काफरी है। इल्म रा बेसोजे दिल खानी शरस्त, यह आखिरी शेर है इसका जो हम पढ़ना, जितना हमने पढ़ना है। इल्म रा बेसोजे दिल खानी शरस्त, नूरे ऊ तारीक ये बहरो बरस्त। बेसोज दिल के साथ, इल्म रा बेसोजे दिल, दिल के सोज के बगैर, खानी अगर आप उसको पढ़ेंगे इल्म को तो ये शर बन जाएगी। वही इल्म शर बन जाएगा अगर दिल में सोज नहीं है तो। इल्म रा बेसोजे दिल खानी शरस्त, नूर ऊ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये नूर है,
لیکن اس کا وہ نور تاریکی بحر و برست، وہ بحر و بر کا اندھیرا بن جائے گا، بحر و بر کی تاریکی بن جائے گا۔ کیوں؟ اگر وہ حق کے ساتھ بیگانہ ہے، اگر اس نے حق کے ساتھ اپنے دل کو بندد نہیں کیا، اگر اس نے حق کے ساتھ دل کو نہیں لگایا۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اب آ جائیں واضح، اب آ جائیں پیچھے، اب ہم یہ 2 شعر دوبارہ دیکھیں تو اب انشاءاللہ بالکل کھل جائے گی بات کہ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ بات بالکل بات کھل گئی نا کہ عقل جو ہے اگر وہ اپنی حالت تمام میں ہے، آپ یوں کہہ لیں اگر وہ اپنی حالت کل میں ہے، اگر وہ بلا شرکت عشق ہے، اگر اس میں عشق نہیں ہے، اگر وہ حق کے ساتھ اپنے علم جو ہے، علم کی بات کر لیں آپ، علم اگر حق کے ساتھ بندد نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں جو عقلی فیصلے آپ کریں گے اس سے عشق جو ہے وہ مائنس ہوگا، اس وجہ سے وہ تمام بولہب بن جائے گا، وہ تمام تر شر بن جائے گا۔ یہاں یہ ساری بات کی وضاحت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو اصل چیز ہے وہ لے کے آئے ہیں عشق کو، وہی عشق جو ہم نے بار بار اس میں مسجد قرطبہ میں بھی پڑھا، اور اس کے بارے میں بہت ہم نے وضاحت کی کہ یہ عشق ہے کیا۔ کوئی صاحب بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو عشق ہے جس کا مطلب جذبہ شوق ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، تاکہ پھر آگے ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت، کوئی صاحب ذرا بتائیں، مجھے بتائیں ذرا، کچھ تھوڑا سا امتحان ہے آپ کا، ٹیسٹ ہے، مجھے بتائیں کہ ہم نے عشق کے بارے میں بہت پڑھا ہے، بہت زیادہ، کہ عشق کیا ہے، عشق کوئی صاحب بتائیں، شامل ہوں ذرا۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے جی۔ جی یہ عشق جو ہے یہ اپنے شوق کی انتہا ہوتی ہے کہ جب عشق جو ہے وہ آ جائے تو پھر تمام جو دوسری قوتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، تو عقل بھی پھر اس سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب عشق ہو جائے تو پھر عقل جو ہے اس سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو یہ اب سمجھ لیں بات ٹھیک ہے ان کی، سلیم صاحب کی۔ عشق کے بارے میں ہم نے بڑی وضاحت سے یہ دیکھا تھا کہ عشق اس جذبے کو کہتے ہیں جس کو ہم نے جذبہ شوق کہا تھا۔ یہ جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اصل میں اپنا ایک نصب العین، اپنا ایک ہدف مقرر کرتے ہیں، اس نصب العین اور اس ہدف کو آپ واقعی اپنی ذات کے لیے آخری درجے میں ہدف مان لیتے ہیں، واقعتاً اس سے متعلق کر لیتے ہیں اپنی ذات کو، اور اس کام کو، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون جگر تک نچوڑنے کے لیے تیار ہو، آخری قطرہ تک نچوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک عاشق کا کام۔ ایک عاشق جو ہے جس کے اندر یہ جذبہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کا کیا کام، بس پھر اس کے لیے ایک منزل بن جاتی ہے، وہی منزل ہے، وہی اس کا ہدف ہے، وہی اس کا نصب العین ہے، شب و روز اس کے لیے ہیں۔ یہ جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے، اس جذبے کو کہتے ہیں جذبہ شوق یعنی عشق۔ تو وہاں پہ بھی اوپر بھی ساری نظم میں، اور اس سے پہلے بھی نظم میں جو ہم نے پڑھی ہے اپنا مسجد قرطبہ، اس میں بھی اس لفظ پہ وہ زور دے رہی، اس لیے میں اس پہ زیادہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے شارحین ہیں انہوں نے اس کا بہت مختلف چونکہ بتاتے ہیں عشق سے متعلق یہ کیا ہے، اور عشق رسول کیا ہوتا ہے، اور عشق مصطفیٰ یہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی مراد کیا ہے اس جذبے سے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے مسجد قرطبہ میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ویڈیوز چونکہ موجود ہیں آپ اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ اس کو آپ بالکل واضح ہوں، کیونکہ علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کے لیے ہمیں یہ بالکل ازبر ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقل کا اور عشق کا مارکہ ہے، قدیم مارکہ، یہ میرے ضمیر میں تازہ ہو گیا ہے، اور اس تازگی کے نتیجے میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عشق جو ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ مجھے یہ جذبہ مجھے وہاں پہنچا دیتا ہے جو سر تسر خیر کا مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ یعنی اس جذبے کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کرتا ہوں وہ سر تسر خیر ہے،
اور اس کو انہوں نے اس مستعار لیا ہے لفظ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور عقل جو ہے وہ سر تسر اگر خارج از عشق ہے، اگر اس جذبے سے خارج ہے، اگر حق سے خارج ہے، تو وہ تمام تر کیا ہے، ابو لہب ہو جائے گا، یعنی تمام خیر سر تسر کیا بن جائے گا، شر. امید ہے کہ یہ دو شعر آپ کو واضح ہو چکے ہوں گے. اگر کوئی سوال ہوگا یا کوئی اور اس پہ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے پھر آپ کر لیجئے گا، بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں. گاہ بہیلا می برد، گاہ بزور می کشد. اچھا یہاں پہ بھی میں نے ایک چیز نکالی تھی، یہ ان کی ایک اور نظم ہے حکومت الہی. ہاں یہ بھی میں نے ایک چیز نکالی تھی آپ کو یہ دو شعر سنانے کے لیے عقل کے حوالے سے، کہ عقل کا کیا قصور ہے بیچاری کا. وہ کہتے ہیں کہ عقل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زشت و خوب و تلخ و نوشین، کہ ہر چیز کا وہ فیصلہ کرتی ہے، خیر و شر کا، زشت و خوب کا، تلخ و نوشین کا، سب کچھ کا. لیکن یہ دو شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں عقل خود بھی غافل از بہبود غیر. یہ دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات انہوں نے کی. عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نبیند سود غیر. عقل جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتی ہے، عقل خود بھی صرف خود کو دیکھنے والی یہ عقل غافل از بہبود غیر، دوسروں کی بھلائی سے غافل ہے. ٹھیک ہے. اور سود خود بیند، صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے. خود بیند صرف اپنا سود سود کا مطلب کیا ہے، فائدہ. بیند اور نہ بیند یہ اس کا متضاد ہے. نہیں دیکھتی، بیند دیکھتی ہے، نہ بیند. بیند کیا چیز ہے، فعل مضارع ہے دیدن سے. تو بیند جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے. نہ بیند فارسی میں آپ جانتے ہیں کہ نون یا میم لگتا ہے اس کو نفی کرنے کے لیے. تو یہاں پہ نہ بیند نہیں دیکھتی، سود غیر دوسرے کا سود، دوسرے کا فائدہ. تو اب کیا ہے اس کا اصل، کیا کہتے ہیں، وہی حق بے نندہ سود ہما، کہ وہی حق جو ہے وہ بے نندہ ہے، وہ دیکھتی ہے سب کا سود. یعنی عقل کا اور وہی حق کا یہاں پہ تقابل کر رہے ہیں کہ عقل خود بھی جو ہے وہ تو صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے، لوگوں کا نہیں دیکھتی، مطلب پرست ہوتی ہے. لیکن وہی حق جو ہے بے نندہ سود ہما، در نگاہش سود و بہبود ہما، اس کی نگاہ میں یعنی وہی حق کی نگاہ میں سود اور بہبود یعنی فائدہ اور فلاح سب کا برابر ہوتا ہے. یہ فرق ہے عقل میں اور وہی حق میں. تو یہاں پہ مصطفیٰ کہہ کے اصل میں انہوں نے وہی حق، یا جس طرح دوسری نظم میں انہوں نے حق کا نام لیا، تو یہ سراسر حق یا سراسر خیر یہ صرف اسی وقت پیدا ہوتا ہے اگر آپ علم اور عقل کے ساتھ وہ جذبہ شوق پیدا کر لیتے ہیں. تو عشق ہے جو تمام تر خیر ہے، تمام تر مصطفیٰ ہے، اور عقل ہے جو تمام تر ابو لہب ہے. گاہ بہیلا می برد، گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب. گاہ کا کیا مطلب ہے، گاہ گاہ کا مطلب ہے کبھی. گاہ تو بہت عام لفظ ہے نا، گاہ. گاہ بطار کے سر زکریا کشیم، گاہ چاشنی زہر بہل کے حسن کشیم، گاہ تیغ بر حسین کشد کر بلائے ماں. گاہ، یہ گاہ جو ہے یہ ہم اردو میں بھی تو استعمال کرتے ہیں، گاہے بگاہے. ٹھیک ہے. تو گاہ بہیلا، بہیلا کا کیا مطلب ہے، بہانے کے ساتھ. ہیلا کہتے ہیں نا، ہیلا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو کبھی کبھار یہ بہانے کے ساتھ می برد مجھے اچک لیتی ہے، اچک لیتا ہے. کون، عشق. گاہ بہیلا می برد، گاہ بزور می کشد. کبھی تو بہانے سے مجھے اچک لیتا ہے اور کبھی کبھار زور کے ساتھ مجھے کھینچ لیتا ہے. کشد کیا ہے، کون بتائے گا، کشیدن سے فعل مضارع، ہم نے بات کی تھی نا، کش، کش مطلب کھینچنا، اس کا فعل مضارع ہے. گاہ بہیلا می برد، گاہ بزور می کشد،
کبھی تو مجھے بہانے سے کھینچ لیتا ہے اور کبھی مجھے زور سے کھینچ لیتا ہے. عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب. عشق کی ابتدا کیا ہے، عشق کی انتہا کیا ہے، دونوں عجب ہیں. کبھی بہانے سے کھینچتا ہے اور کبھی پھر زور سے کھینچتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس میں لف و نشر جو ہے مرتب ہے کہ غیر مرتب؟ لف و نشر مرتب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیلے سے وہ کھینچتا ہے جب اس کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدا میں وہ کیا کرتا ہے، اس کو بہانے سے بہانہ جو رہتا ہے، لیکن جب اس کی انتہا پہنچتی ہے تو پھر اس کے زور کے سامنے کوئی زور نہیں چل سکتا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب تو یاد ہے کہ وہ بھی یاد کرانا پڑے گا کہ ایک مصرے میں، شعر کے پہلے مصرے میں 2 باتیں بیان کی، کوئی سی 2 باتیں. شعر کے دوسرے مصرے میں اسی سے متعلق 2 باتیں آ گئی. اگر وہ اسی ترتیب سے آئی ہیں، اوپر والے حصے کے نیچے اس کی وضاحت ہے تو اس کو، اور دوسرے حصے کے نیچے دوسرے کی وضاحت ہے تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب. اور اگر کراس ہیں تو لف و نشر غیر مرتب. عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق. عالم سوز و ساز میں، یعنی اس سوز و ساز کے عالم میں. سوز و ساز کا کوئی بتائیں گے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، کوئی صاحب جلدی سے ان میوٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو بتا دیں. سوز ہم نے بتایا تھا سوختن سے ہے، اور ساز ہم نے بتایا تھا ساختن سے ہے. سوز و ساز، سوز کا مطلب ہے تپش، جلن، اور ساز کا مطلب ہے اس کی بناوٹ یا اس کی، یعنی معنوی اعتبار سے کہہ لیں خوش عالم میں سوز و ساز، یعنی ایک ایسی دنیا جو کیا کہنا چاہیے، کبھی خوشی کبھی غم. عالم سوز و ساز، عالم سوز و ساز، یعنی سوز و ساز کے اس عالم میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق. اب یہ جو اوپر بات کی تھی نا کہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی ہے مجھے، آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی. تو جبرائیل علیہ السلام نے علامہ اقبال کو یہ کہا کہ تیرا مقام کیا ہے، اہل فراق. تو اب اس آخر میں، نظم کے آخر میں فراق سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراق جو ہے اس کو کوئی عام چیز مت سمجھنا، اس کے نتیجے میں جو عشق پیدا ہوتا ہے، اس فراق کے نتیجے میں، وہ آخری درجے کا عشق ہے. تو اصل چیز تو عشق ہی ہے. نظم کا اصل عنوان یا نظم کی جو کیا کہتے ہیں بنیادی تھیم جو ہے وہ تو عشق ہی ہے. یعنی وہ کہیں سے مسجد قرطبہ کی بات لے آئیں یا کوئی بات لے آئیں، عالم اسلام کی یا امت کی بات ہے، اصل بات کیا ہے، عشق. لیکن وہ کہتے ہیں جو فراق کے عالم میں عشق ہوتا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، کہ فراق جو ہے وہ وصل سے کہیں بڑھ کے ہے. وصل سمجھتے ہیں نا، یعنی ملاقات، اور فراق ہجر یعنی بچھڑنا، دور ہونا. تو وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. اس میں دیکھیں اس شعر میں یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پہلے مصرے میں شاعر جو ہے وہ ایک مقدمہ قائم کرتا ہے اور دوسرے مصرے میں اس کا استدلال پیش کرتا ہے. اس کو شاعرانہ استدلال کہتے ہیں. غالب کے یہاں یہ بہت ملتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک مقدمہ قائم ہوا. کیا مقدمہ ہے کہ وصل سے بڑھ کے ہے فراق. یہ مقدمہ ہے، یہ بات ہے، وصل سے بڑھ کے ہے فراق. اس کے لیے استدلال آپ پیش کر رہے ہیں. اور استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ وصل میں مرگ آرزو، وصل میں آپ کی آرزو کی موت ہو جاتی ہے. اگر وصل ہو گیا تو پھر کیا آرزو باقی رہی؟ پھر تو وصل ہو گیا، آرزو پوری ہو گئی نا، وہ تمام ہو گئی. اب کیا؟ تو آرزو کی موت ہے وصل. ہجر میں لذت طلب، ہجر جو ہے اس میں طلب کی لذت قائم رہتی ہے. ہر لمحے آپ آرزو کرتے ہیں، آرزو میں رہتے ہیں. اور اصل چیز ہے آرزو. اس آرزو میں رہتے ہیں کہ مجھے میرا وصل ہو. تو وصل کی طلب کی لذت جو ہے وہ فراق میں ہے. تو وصل میں خود وصل کی طلب کی لذت نہیں ہے، وہ مر جائے گی، آرزو ختم ہو جائے گی. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب.
عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا. یعنی وصال کے عین بیچ میں، وصال کے عین وقت پر بھی حوصلہ نظر. حوصلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوصلے کا ایک تو مطلب ہوتا ہے نا ہمت اور دلیری، اور یہ حوصلے کا مطلب ہوتا ہے نا. ایک حوصلے کا مطلب ہوتا ہے جسارت. حوصلہ نظر نہ تھا یعنی مجھے نظر ڈالنے، محبوب پر نظر ڈالنے کی جسارت نہیں تھی مجھے عین وصال میں بھی. کیوں نہیں تھی جسارت؟ کیوں حوصلہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میری آرزو کی مرگ ہو جائے گی، میری آرزو کی مرگ ہو جائے گی. لذت طلب جو ہے وہ صرف ہجر میں ہی زندہ رہے گی. اس لیے مجھے اس چیز کی جسارت نہیں تھی میری نظر کو، گرچہ مجھے یہ حوصلہ نہیں تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نگاہ جو ہے وہ بے ادب ہوتی ہے اور وہ بہانے تلاش کرتی رہی کہ یہ وصال ہو جائے، نگاہوں کا، بصارت کا بہانہ جو وہ رہی، لیکن مجھے اس کی جسارت کا حکم نہیں تھا، کیونکہ میں اہل فراق تھا اور میں اس آرزو کی موت نہیں چاہتا تھا، لذت طلب کو زندہ رکھنا چاہتا تھا. گرمی آرزو فراق، گرمی آرزو یعنی آرزو کی زندگی. آرزو کی یہاں پہ کہا ہے نا مرگ آرزو، تو وہاں کہا کہ اگر اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی گرمی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گرمی آرزو، تو کیا چیز چاہیے؟ فراق. یعنی فراق ہے جو آرزو کو زندہ رکھتی ہے. یہ فراق ہے جو آرزو کو گرم دم رکھتا ہے. گرمی آرزو فراق، یعنی فراق ایسی چیز ہے جو آرزو کو گرم دم رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے. شورش ہائے ہو فراق. ہائے ہو کیسا لفظ ہے، ہائے ہو. علامہ صاحب نے اسے اور بھی ایک جگہ پہ استعمال کیا ہے نا، وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی، طریق ساکیو رس میں کدو بدل جائے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. کیا خوبصورت شعر ہے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی، طریق ساکیو رس میں کدو بدل جائے. تیری دعا ہے ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. کیا خوبصورت. ہائے ہو کا کوئی نہیں بتا سکتا کچھ بھی نہیں یار. ہائے ہو کا مطلب ہے شور و غلغلہ. شورش ہائے ہو فراق، گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق. آہا، کیا اس کا کوئی بتائیں گے جی؟ موج کی جستجو فراق کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ موج جو ہے وہ اصل میں تو وصل میں ہے. وہ موج جو ہے، سمندر کی موج جو ہے، لہر، وہ تو سمندر ہی کا حصہ ہے نا، اس کے ساتھ وصال میں ہے. لیکن وہ اس کی خواہش کیا ہے، اس کی جستجو کیا ہے؟ وہ فراق چاہتی ہے، وہ باہر اچھلتی ہے، وہ سمندر سے بھاگ دور نکل رہی ہے، تو وہ کس جستجو میں؟ وہ فراق چاہتی ہے. موج کی جستجو فراق، کیا ہی خوبصورت تمثیل ہے. موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. قطرہ کیا ہے؟ قطرہ نیساں، یعنی سمندر کے اندر، اب دیکھیں وسیع سمندر ہے وسعت والا، اس سمندر کے اندر کیا ہے؟ صدف، سپی. اس صدف کے منہ کے اندر کیا ہے؟ وہ قطرہ نیساں، جس کو موتی بننا ہے. قطرہ نیساں کے مہجور را یمست، تو اس کے اندر ہے وہ. تو اب جو اس کے اندر ہے تو وہ بھرے سمندر سے فراق میں ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے، یعنی وصال میں ہوتے ہوئے فراق میں ہے. آپ سمجھ گئے؟ آپ
تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آبرو یہی ہے کہ وہ فراق میں ہے. گرمی ہے آرز، کیا خوبصورت چیزیں ہیں یہ، کیا گرمی ہے آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. یہیں پہ انہوں نے اختتام کر دیا ہے. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فراق ہے جو باعث بنتا ہے اس آرزو کی گرمی کا، آرزو میں زندگی کا. اور آرزو کی زندگی جو ہے، آرزو کی زندگی جس سے لذت طلب بڑھتی ہے، وہ باعث بنتا ہے عشق کا. اور یہ عشق ہی ہے جو اصل چیز ہے، یہ عشق ہی ہے جو ساری بنیاد ہے، جو اصل جذبہ ہے. اور یہ ایک ایسا مقدس جذبہ ہے کہ اگر کسی عمل کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہو جائے تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ نتائج ہیں جو صدق خلیل کے صورت میں آتے ہیں، جو صبر حسین کی صورت میں آتے ہیں، جو معرکہ وجود میں بدر و حنین کی صورت میں آتے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جو اصل میں جس کے لیے وہ منادی کر رہے ہیں علامہ صاحب، جس کے لیے وہ پکار کر کہہ رہے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے عشق. عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت گدائے تصورات. تو یہ ان کی نظم تھی جی، ذوق و شوق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ اب انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو. شاہینہ کاظمی صاحبہ سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی فرمائیے. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبارک آپ کو. تھینک یو جی. خیر مبارک. کچھ یہ سوال تھا میرا کہ مجھے یہ دونوں باتیں ایک جیسی لگ رہی ہیں، جیسے کہ گاہ بہیلا می برد گاہ بزور می کشت، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب. یہ دونوں باتیں سیم ہی لگ رہی ہیں، یعنی کہ پہلی بات بھی گاہ بہیلا می برد اور گاہ بزور می کشت ایک ہی بات نہیں ہے؟ نہیں، می برد اور می کشد یہ تو ایک ہی بات ہے، جی اسی کی بات. لیکن جو بہیلا اور بزور ان دو الفاظ سے اس کی ابتدا اور انتہا کی طرف اشارہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں تو وہ آپ بس ایک دفعہ ایک جذبہ شوق کے ساتھ ایک نصب العین کو بنا کے آپ چل پڑتے ہیں، لیکن جب آپ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ جب اس جذبے کو اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے زور سے آپ کو اپنی طرف مائل رکھتا ہے. پھر آپ کے نکلنے کی کوئی یہ انتہا ہوتی ہے. یعنی شروع میں تو وہ آپ کو ادھر ادھر سے بہیلا می برد ہوگا، لیکن ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے وہ انتہا اس کی یہ ہے کہ پھر وہ زور سے بھی آپ کو نکلنے نہیں دے گا اس جذبے سے. ایک بات یہ میں عرض کروں کہ یہاں عقل اور عشق کی بات ہو رہی ہے نا جی. اور عقل کو ابو لہب کہا جی اور عشق کو مصطفیٰ یا خیر ہی خیر. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں میں کہ آپ نے اس عقل کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک دوسری نظم سنائی. جی. وہ نظم مشروط تو نہیں ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے؟ نہیں مشروط نہیں ہے وہ. صرف اس نظم کو پڑھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ بھائی یہ عقل کو اتنا برا کیوں کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ یہ اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کے کچھ شارحین اس کے لیے کافی پریشان ہیں کہ وہ بڑی وضاحتیں پیش کرتے ہیں اور اس کو ان کو کوئی حل نہیں نکلتا کہ کیا کیا جائے. حالانکہ علامہ صاحب یہ کوئی اتنی بھی مشکل بات نہیں ہے کہ بڑے بڑے شارحین پریشان ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ یہ تو میں نے چلو آپ کو فارسی کے کلام سے کچھ چیزیں بتا دی، وہ بھی میں اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا چلو ایک تنوع بھی آ جائے گا، اور فارسی سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری بھی چیز کو دیکھنے سے زیادہ وہ ہو جاتا ہے، بندہ حظ بھی اٹھا لیتا ہے شاعری کا. لیکن ان کے اسی کلام میں ایسا نہیں ہے کہ اردو کے کلام میں بھی ان چیزوں کی وضاحت موجود ہے. ایسا یہ تو نہیں ہے کہ وہ علم سے یا عقل سے جو ہے وہ کوئی تنگ ہیں یا اس کو کوئی برا سمجھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں. وہ بالکل اس کی وضاحت اس میں موجود. جی آپا. شاہینہ کاظمی صاحب سوال کریں. جی فیصل بھائی مجھے ایک یہ جو تھا نا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اس کی دوسری لائن اگر آپ سمجھا سکیں دے دو آپ کی شکریہ بہت بہت. گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط. ہاں جی. تیرے محیط میں حباب جی. گنبد آبگینہ رنگ
جی آبگینہ رنگ کا گنبد، آبگینہ مطلب پانی جیسا، پانی کے رنگ کا گنبد کس کو کہا ہے؟ اس کائنات کو یا اس عالم کو. یہ جو دنیا ہے اس کا جو پورا کا پورا وجود ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی کا بنا ہوا ہے، پانی کا رنگ ہے نا. جیسے آپ دیکھتے ہیں گلوب کو نیلے رنگ کا بناتے ہیں نا، گلوب جی جی نیلے رنگ کا بنانے کا کیا مطلب؟ وہ کہ سمندر کے رنگ کی وجہ سے وہ، یا اسی طرح یہ جو پوری کائنات کا یہ جو آسمان ہے، نیلا آسمان، ان گیسوں کی وجہ سے وہ پانی کا رنگ نیلے رنگ کا لگتا ہے. یعنی یہ قدیم سے یہ ہے آبگینہ رنگ. تو گنبد آبگینہ اگر آپ دنیا کا بھی لیں گے تو بھی، اگر پورے عالم کا لیں گے، پورے کائنات کا، تو بھی وہ ایک گنبد سا بن جاتا ہے. گنبد آبگینہ رنگ. جی تیرے محیط میں حباب، محیط کے میں نے دو مطلب بتائے تھے. ایک تو محیط کا مطلب ہوتا ہے سمندر، ٹھیک. تو تیرے سمندر میں پانی کا بلبلا ہے. یہ پورا گنبد، پوری کائنات کا گنبد تیرے سمندر کے اندر ایسی حیثیت ہے جیسی ایک حباب کی ہے، ایک بلبلے کی ہے. ایک اس کا مطلب یہ ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے، محیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ. سمندر بھی اس کا مطلب اسی سے نکلا ہے کہ آپ واللہ محیط بکل شیء، ہے نا، کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اس لحاظ سے تیرے محیط میں حباب کا مطلب یہ کہ پورا گنبد جو ہے، یہ پوری کائنات کا تیرے احاطے میں ایسا ہے جیسے ایک بلبلہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں میننگ جو ہے، کچھ لوگ وہ میننگ لیتے ہیں، کچھ وہ لیتے ہیں، دونوں لے سکتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں نا یہ؟ اصل میں اس میں بھی لوگوں کے اختلافات موجود ہیں. میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا. کچھ لوگ اس پوری نظم کو حمد سمجھتے ہیں، ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے، اور ٹھیک، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے. تو یہ رسول اللہ کے لیے ہی ہے، نعتیہ نظم ہے یہ. ٹھیک ہے، رسول اللہ ہی اس میں مخاطب ہیں اور انہی کے لیے یہ کہا گیا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ فیصل، جزاک اللہ. ویلکم. جی ٹھیک ہے جناب، اجازت. جی بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سب کا. اللہ حافظ.